نبی فرمائے کہ جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی مدد کرنے والا. پھر ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں. پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا جس نے میرے حسین پر 1 فرد کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا. ایک آدمی بھی حسین پہ رولے تو وہ نبی کا پسندیدہ ہے. کیا ہوا ہے حسین کے ساتھ کربلا؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں وہ ہوا ہے جو آج 1400 سال بعد بھی ہمیں رلا ڈالتا ہے. جب میں اور آپ سن کر ایسے روتے ہیں تو سکینہ پہ کیا گزری ہوگا؟ جب میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو صرف سن کر آ جاتے ہیں تو کوئی پوچھے نا جناب زینب سے ان پہ کیا گزری ہو. حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں کہ صبح سے عصر تک حسین نے سارے لاشیں خود اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پر امام بہت روئے ہیں. امام حسین 4 لاشوں پر بہت روئے ہیں. ایک ایک لاشا امام حسین کے لیے سنگین آزمائش تھا اور حسین خوب امتحان دے رہے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، یتیم بھتیجے کا لاشا، وہ چاند جیسے چہرے والے جوان کا لاشا. اپنے بھتیجے کا پامال لاشا امام نے اٹھا تو لیا، مگر اس لاشے کو کیسے لے کے چلیں؟ کبھی لاشا ڈھلک جاتا ہے، کبھی بدن کا وہ ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا ہے. امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے. مگر جب پہنچے ہیں نا خیموں کے درمیان تو ساری بیویوں نے تو بڑھ کر استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں. تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جو خیمے کی پشت پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جناب ام فروہ وہاں آئی جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا. اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ کے فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام حسین نے بھی نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا. مگر ایک ماں کرتا مانگ رہی تھی. امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ کرتا لے کر اپنے ساتھ اپنے خیمے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھ دیا. ہاں زدارو عصر عاشور خیمے جلے، خیمے لوٹے، ہر خیمے سے تبرکات کو لوٹ لیا گیا. یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفہ آ گیا، کوفے سے شام آ گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے رہائی ملی تو ہر ایک بی بی نے اپنا اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا. جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا تھا. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ گیا. جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو بی بی ام فروہ بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ بی بی آپ پہلے جنت البقیع کیوں جانا چاہتی ہیں. لیکن جیسے ہی جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. رونے والوں دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا علی اکبر کا ہے. حضرت علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اٹھا تو لیا مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی تھی. کبھی زمین پر رکھتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھ کے اٹھاتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر حسین علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے. اور لاشا کیسے اٹھا کے چل رہے تھے کہ کسی نے دور سے دیکھ لیا کہ بھائی کو مدد کی ضرورت ہے کہ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی. اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. کربلا کے شہیدوں میں واحد لاشا جناب علی اکبر کا لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھایا ہے. یہ دوسرا لاشا. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے عباس. میرے مولا حسین حضرت عباس کے لاشے پہ گرتے اٹھتے پہنچے. کبھی کمر پکڑتے تھے، کبھی سہارا لیتے تھے اور ایک آواز دیتے جاتے تھے الان ان کا سرازہ علی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. لاشے پر پہنچے، حضرت عباس نے وصیت فرمائی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں شاید یہ وصیت اس لیے کی تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا.
مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، مجھے یہیں چھوڑ جائیے گا۔ اور حسین مولا نے بھائی کا لاشا چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کر عباس کا لاشا دیکھتے رہے، بہت رو لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چوتھے لاشے کا نام سن لیجیے، چوتھا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں نا، وہ لاشا چھوٹا ہوا تھا، مگر رونے والوں وہ لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی امام حسین والی اصغر کا لاشا لے کے الٹے پیر واپس آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، کچھ سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بہن سے، بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے بڑے بڑے بوڑھوں کی بات کہاں مانتے ہیں، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ مولانا مجھے آپ بتائیے میں 6 محرم کو مچھلی کھا لوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا دادی تمہاری صحیح کہہ رہی ہیں، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترون کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے۔ مجلس میں بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی لائی ہوں گی۔ بعض عورتیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے لائی ہوں گی نا۔ چھوٹا جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اگر وہ بھوکا ہو تو سب سے زیادہ پریشان ماں ہوتی ہے، کبھی اپنے شوہر سے کہے گی، کبھی بڑی اولاد سے کہے گی تمہارا بھائی تمہارا بیٹا بھوکا ہے۔ جب جناب علی اصغر کو سلام کیا کرے نا تو اس بچے کی ماں کو بھی سلام کیا۔ بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، بڑی ہمت تھی جناب رباب کی۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بڑی ہمت والی بی بی ہیں جناب رباب۔ رو رہے ہیں نا آپ؟ جناب رباب کم گو بی بی تھیں، کم بولتی تھیں، کم گو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں بولتے، بات نہیں کرتے، کم بولتے ہیں۔ بی بی کے اندر شرم و حیا کا ایک عجیب کیفیت تھی، بی بی گھر والوں کے ساتھ کم بولتی تھی۔ یہ جو کم گو بی بی تھیں امام حسین ان کی جگہ بولتے تھے۔ اگر کبھی کسی بیوی نے جناب رباب سے کچھ پوچھا اور جناب رباب کا امام حسین کو پتا ہے کہ جواب نہیں دیتی، کم بولتی ہیں، تو امام فرماتے تھے رباب یہ کہہ رہے ہیں، رباب یہ چاہتی ہیں، رباب کا یہ مطلب ہے۔ اکثر امام حسین جناب رباب کی طرف سے بولتی تھی۔ جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا اور ایک تشت لا کے رکھا گیا اور تشت سے رومال ہٹایا گیا تو اس میں کٹا ہوا امام حسین کا سر تھا۔ عبید اللہ ایک مرتبہ ایک ظالم کو آواز دے کر کہا ان عورتوں میں بتاؤ رباب کون سی ہیں؟ ہاں، غیرت مند لوگوں کے گھر کی عورت کا کوئی نام لے دے تو اس کا کھانا پینا اڑ جاتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ اس بھرے دربار میں کہنے لگا ان عورتوں میں رباب کون سی ہے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ رباب ہے۔ تو اس نے آواز دے کر کہا میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ سرچ کر لیجئے گا، آج گوگل پہ تو ساری باتیں مل جائیں گی نا۔ مجھ سے آپ عربی مانگیں پھر سرچ کرنا آپ کا کام ہے، حوالے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے یا رباب راس و من ھذا، اے رباب یہ سر بتاؤ کس کا ہے؟ امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے، کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے۔ آواز دے کر کہتا ہے یا رباب راس و من ھذا، یہ سر کس کا ہے؟ جناب رباب تو بولتی ہی نہیں تھی، بی بی تو کم بولتی تھی، کم گو تھی، کم بولتی تھی۔ جب اس نے ایک مرتبہ پوچھ لیا جناب رباب دیکھ دیکھ کے روتی رہی۔ پھر اس نے دوبارہ آواز دے کر کہا۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا اور بی بی نے جواب نہیں دیا تو قریب میں کھڑے ہوئے ایک ظالم نے تعزیہ نہ مارا۔ روایت کہتی ہے جناب رباب کا سر کھل گیا اور بی بی کے سر کا خون آپ کی ٹھوڈی سے بہہ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں کھڑی ہوئی اور امام حسین کا سر گود میں لے لیا۔ عزادارو سخت منظر ہے، ایک شخص نے دوبارہ تعزیہ نہ مارا اور جناب رباب سے سر حسین لینے میں کامیاب ہوا۔ اجرکم اللہ۔
اس ماں کو ضرور سلام کریں، اس نے اپنے بچے کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں۔ میں ابھی 4 مہینے پہلے ہندوستان گیا ہوا تھا، لکھنؤ میں مجلس پڑی بڑے امام بارگاہ میں۔ میں وہاں امام بارگاہوں میں گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہندو عورتیں جب بچے کی منت اٹھاتی ہیں نا، کہ اگر ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو منت میں یہ مانگتی ہیں کہ ہم اس امام بارگاہ میں 1 سال تک 2 سال تک دودھ چڑھائیں۔ وہ پیالے لے لے کر آتی ہیں، ہندو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ وہاں پیالہ دودھ کا رکھ کے جاتی ہے۔ کیا کرنے آئی ہے؟ یہ 1 سال سے منت بڑھا رہی ہے، اسے جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد ملی ہے۔ میرے ایک دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ روز عاشور بنارس شہر میں، انڈیا بنارس میں، ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوستوں نے طے کیا کہ ذرا آگے چلتے ہیں، انتظامات دیکھیں، روڈ رستے کی صفائی دیکھیں۔ کہنے لگے ہم آگے آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے آ رہا تھا، تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو ہم نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ جب تعزیہ شام کو دفنا دیا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ اس ماں کو ضرور سلام کیا کریں جب جناب علی اصغر کا ذکر آئے تو جناب رباب کو سلام کرنا بنتا ہے۔ عزادارو، ممبر کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے نا، تو میں ایک اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع مجھ سے محسوس کر جائے۔ جی جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ ذرا زیادہ تصور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اشارے میں بات کروں گا، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ کتابوں نے لکھا ہے شام غریبہ میں کھانا بھی آیا اور پانی بھی آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پہلے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بی بی زینب نے بیویوں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ سب بیویوں نے بیوی کے کہنے پہ پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھی۔ جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی تو جناب زینب نے امام سجاد سے جا کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی اور اتنی نحیف ہو گئی ہیں کہ کسی وقت بی بی کی رحلت ہو جائے گی۔ تو امام سجاد جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے امام سجاد جناب رباب کے برابر میں آ کے بیٹھے اور فرمانے لگے اماں پانی پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ عزادارو اب ہے جو اشارے کی بات کر رہا ہوں، جب بی بی نے چند گھونٹ پانی کے پی لیے، کچھ لقمے کھانے کے کھا لیے، آدھی رات میں جناب زینب نے دیکھا کہ جناب رباب کبھی اس بی بی کی گود میں جا کے کسی کو تلاش کرتی ہے، کبھی بچوں کے درمیان جا کے کسی کو تلاش کرتی ہے، کبھی اندھیرے بیابان میں جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کی پشت میں چلی جاتی ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، قریب جا کے کہا بھابی آپ کو کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ آرام کر لیں، کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ فرمان لگی زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔